بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب کے علم میں ہے، ماہ ربیع الثانی، جسے ماہ ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے، آ چکا ہے۔ یہ بڑی ہی برکتوں والا، بڑی ہی فضیلتوں والا، بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں، بے پناہ فضیلتیں اور بے پناہ اللہ کی نعمتیں لے کر آتا ہے۔ یوں تو حضرت انسان اپنے کاروبار کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے کل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے حال اور آنے والے کل کو اچھا بنانے کے لیے مختلف قسم کی توبہ کرتا رہتا ہے، مختلف قسم کی جدوجہد کرتا رہتا ہے، اور ہر طرح سے جس طرح سے بھی بن پڑے ان کے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ حضرت انسان کی ہمیشہ سے ہی یہ خواہش، آرزو اور تمنا رہی ہے کہ کامیابی اس کے قدم چوم لے اور وہ کامیاب ہو جائے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اکثر ہماری جو نگاہ ہوتی ہے وہ فقط ایک ہی کامیابی پر مرکوز رہتی ہے، اور اس کا نام ہے دنیا کی کامیابی۔ اس کا نام ہے دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جانا۔ اس کا نام ہے دنیا کے اندر بسنے اور گزرنے والے جو لمحات ہیں وہ کامیابی کے ساتھ۔ ایک چیز جس کو ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں وہ اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ ہم اس بات کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ کیوں ہم ایسا کچھ نہیں کرتے جس کے ذریعے ہمارے آنے والا جو کل ہے آخرت کے حوالے سے وہ بہتر ہو جائے؟ کیوں ہم اس کے پیچھے نہیں بھاگتے جس کے ذریعے ہماری آنے والی آخرت بھی اچھی ہو سکے؟ ہم دنیا کی کامیابی کے لیے تو سرگردہ رہتے ہیں، ہم دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے تو متلاشی رہتے ہیں، اس کامیابی کو حاصل کرنا اور اس کامیابی کو پانے کے لیے تو جد و جہد کرتے ہیں۔ ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا نہیں چاہتے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائیں؟ ہم کیوں نہیں چاہتے جس طرح دنیا کے ایک امتحان پاس کیا جاتا ہے اسی طرح قیامت کے دن جو امتحان ہوگا وہ امتحان ہم پاس کر لیں؟ اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں جو امتحان ہوگا وہ امتحان ہم پاس کر لیں، اور اس سے پہلے جب ہماری روح اس بدن سے نکلے گی اس وقت جو ہمارا امتحان ہوگا وہ امتحان ہم پاس کر لیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے، وہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے ہے، وہ قبر کے اندر کامیابی کے حوالے سے ہے، وہ نزا کے وقت کامیابی کے حوالے سے ہے، وہ قرب الہی کے حوالے سے ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانے کے حوالے سے ہے، وہ ہماری توجہ کو اخروی زندگی کی جانب مرکوز کرنے کے لیے ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک نہایت ہی خاص عمل، ایک نہایت ہی خاص وظیفہ، ایک نہایت ہی خاص عبادت جو اہل اللہ سے منسوب ہے، اللہ کے نیک بندوں نے جن کو اختیار فرمایا، اللہ کے نیک بندوں نے جس سے استفادہ حاصل کیا اور اس کے ذریعے یہ نوید عطا فرمائی، یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ انسان کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اگر ان کو ادا کرتا ہے، یہ وہ نوافل ہیں اگر ان کو کامل یقین کے ساتھ ادا کیا جائے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی رضا اور کامیابی نصیب ہو جاتی ہے، اخروی زندگی کے اندر کامیابی کی نوید مل جاتی ہے۔ جہاں ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس سے مسرت حاصل کرتے ہیں، وہیں ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے بھی فکر کرنی۔ آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں وہ بابرکت نوافل جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی جانب سے مغفرت حاصل ہو سکتی ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 15ویں اور 29ویں شب کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز 2 سلام سے ادا کریں۔ یہ 4 رکعت 2 نوافل ہوں گے، یعنی نفل نماز ہم پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ نماز پڑھنے کے بعد
اللہ तबारक व ताला से ये दुआ करनी है कि या रब करीम इस नमाज के सदक़े आलम बरज़ख में रोज़े हशर में हमें कामयाब फरमाना, हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाना। ये 2 दिन इख्तियार करने वाला वजीफ़ा है, यानी 2 दिन, एक 15वीं शब और एक 29वीं शब ये नवाफिल पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको माह रबीउल सानी की हर शब को ही अदा कर सकते हैं। हर रोज़ रात को सोने से पहले ये नवाफिल पढ़कर सो सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें ये मुख्तसर सा अमल है लेकिन जामे कमाल अमल है। अल्लाह करीम हमें इस अमल को इख्तियार करना नसीब करवाए और इसके अंदर जो बरकतें और जो नेमतें उसने पिघा रखी हैं, अल्लाह करीम हमें वो हासिल करना नसीब फरमाए। आमीन।